الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله والأنتر صلوات. جیسے کہ میری مجلس میں مسلسل یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں غور اور فکر کرنا ہے. خدا کا حکم ہے کہ انسان اپنی خلقت پہ غور و فکر کرے. ہم ایک پانی کا قطرہ تھے کہ جس کو اللہ نے اپنی استعداد سے اپنی قدرت سے اس بدن میں تبدیل کر دیا اس پانی کے قطرے کو, اور ہمارے بدن میں بھی ایک جال بچھا ہوا ہے ہڈیوں کا. اتنی ہڈیاں ہیں ہمارے بدن میں. اگر ہم صرف اپنے اس ہاتھ کے بارے میں ہی سوچیں تو ہمارے ہاتھ میں بیان کیا جاتا ہے کہ 34 ہڈیاں موجود ہیں صرف اس ایک ہاتھ میں. دوسرے کی تو باتیں ادھر ہے. یہ ہڈیاں اگر نہ ہوتی تو میں بہت سی کام انجام نہیں دے سکتی تھی. یہ جیسے گلاس پڑا ہوا ہے, اس کو پکڑنا یہ ان ہڈیوں کی وجہ سے ہے. اس پنجے کو بند کرنا, اس کو کھولنا, ہم لوگ وضو میں کیسے اس کو آدھا بند کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیرتے ہیں, یہ سب چیزیں ہم نہیں کر سکتے تھے اگر خداوند متعال ہمیں اتنی ہڈیاں, چھوٹی بڑی ہر سائز کی ہڈی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, اگر یہ نہ دیتا. اسی طرح کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں, درد, اگر ہمیں کہیں پہ درد ہوتا ہے تو ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, درد ہو رہا ہے. در حقیقت یہ درد بھی خداوند کی ایک نعمت ہے. بخار خداوند کی ایک نعمت ہے. اگر آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بخار اگر آپ کو ہوتا ہے تو بتاتا ہے جسم کہ مجھے کسی علاج کرنے والے کی ضرورت ہے. یعنی اندر سے کوئی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے جسم کو ختم کر رہی ہے, اور اس وجہ سے ہمارا جسم رسپونڈ کرتا ہے اور درد یا پھر بخار نکلتا ہے. اگر ہمیں اندر ہی اندر بیماری کھائی جائے اور اگر ہمیں باہر کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے تو کہیں نہیں نکلنا, نہ ہم کسی طبیب کے پاس جائیں گے نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یعنی یہ درد اور یہ بخار دراصل خداوند متعال کی نعمتوں میں سے ہے, تو ہمیں اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہر حال میں خدا کا شکر. لیکن یہ تو جس کے لیے ہم افسوس کرتے ہیں کہ کیوں ہو گیا, لیکن یہ تو ایک نعمت خداوندی ہے. اس طرح جتنی بھی ہمارے جسم میں ہمارے اعضاء ہیں, ہمارا دل ہو, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ناک, ہر چیز کے لیے ہمیں خداوند متعال کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور دیکھیے کتنی ظرافت سے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے, ایک ایک چیز اپنی جگہ پر ہے. ہر چیز کو دیکھنے کوئی چیز بیجا خلق نہیں ہوئی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, چاہے ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں, لیکن ہم یہ مانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں خداوند متعال نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بے دین ہیں, جن کا کوئی دین نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, جن کو مادہ پرست کہا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر یا پھر ایک مادہ پھٹا جس کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آ گئی. ہماری عقل اس چیز کو نہیں مانتی. اگر میں ایک پیج پر ایک چوزا بنا کے رکھ دوں اور جب آپ لوگ اس جگہ پر آئیں, اگر کوئی شخصیت نہ ہو, میں بھی پیچھے سے آؤں, آپ کو ارے یہ تو خود بخود بن گیا, کیا آپ لوگوں میں سے کوئی مانے گا؟ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہیں, میں کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھوں گی, وہ کہے گا نہیں کسی نے تو بنایا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر بنانے والے کے بن جائے. تو جب اتنی سی بات ہے کہ ایک عام سی ڈرائنگ کہ جو پیج پر کی جاتی ہے, جب وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان کو جس نے خلق کیا ہے وہ خدا کی موجود نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ زمین ہے, آسمان ہے, اپنا جسم ہے, اور ہم کہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں ہماری آنکھیں ہیں, آنکھوں میں ہماری جو آئی لیشز ہیں یہ, اور اس کے نیچے ایک اور بال ہوتے ہیں, وہ آنکھوں میں پورے اطراف بال ہیں. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ اوپر والے بال نیچے والے بالوں سے کبھی مل گئے ہو, کہ کبھی ہم نے ایک دفعہ آنکھ بند کی اور اس کے بعد آنکھ نہیں کھل پائی؟ وجہ کیا؟ کبھی ہم نے نہیں سنی یہ بات, کبھی دونوں بالوں کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہو. ہاں بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی,
کہ جیسے کہ اگر آنکھوں کو الرجی ہے تو آنکھوں سے ایک ایسا پانی نکلتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ بن جاتی ہے، لیکن کبھی بالوں کے بارے میں سننے میں نہیں آیا۔ خدا نے یہ بال ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ جو ذرات میں گند ہے وہ ہمارے ان آنکھوں میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ہم تک ہمارے اوپر پانی پھینکتا ہے یا کوئی چیز پھینکتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا اشارہ ایک تو آنکھ بند کرنا ہوتی ہے، اور ان ہاتھوں سے ہم اپنی آنکھوں کو اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، عقل ہماری مانتی ہی نہیں ہے کہ ہمارا خدا موجود نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بغیر کسی کے خلق میں بس ایک مادہ پھٹا اور ایسی خود بخود یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سائنس میں، لیکن خدا بندے متعال اس سائنس سے بھی بہت آگے ہے۔ یہ سائنس بس ایک تعلیم ہے کہ جو دنیا کے لوگوں نے، ظاہری بات ہے کیونکہ طب کی تعلیم ایسا نہیں ہے، اسلام سے ہی نکلی ہے۔ ہمارے ائمہ طب کے بارے میں پڑھایا کرتے تھے، بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو اس کے بارے میں پڑھاتے ہیں، وہ صحیح پڑھاتے ہیں، لیکن جو انگریزوں نے جس طرح سے استنباط دیا، ان کی کیونکہ عقل نہیں مانتی، یا پھر ان کی انا کہہ لیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس خدا کو مانیں، ان کو کیونکہ پتا ہے کہ پھر ہم ظلم کیسے کریں گے اس دنیا کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایک ایسی تھیوری پیش کی، ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ تمام بچوں کے دماغوں میں ڈال دیا جائے کہ بس ایک زمانہ تھا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور خود بخود یہ دنیا چلنا شروع ہو گئی اور اب تک چل رہی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ایک جگہ پر میں بیٹھوں یا آپ میں سے کسی خاتون سے کہو کہ آپ آئیے ایک پرچہ آپ کو دوں، اور ایک ایسے بچے کو پرچہ پکڑا دو کہ جس کو لکھنا وغیرہ نہیں آتا، بس پینسل پکڑا دی، وہ کیا کرے گا؟ آدھا پیج پھاڑ دے گا، یہاں لکیر وہاں لکیر۔ لیکن آپ جو بڑی خاتون ہیں جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس جتنا علم ہوگا، اگر تو وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو ہلکا پھلکا بنانا آتا ہے، وہ چھوٹی سی کوئی چیز بنا دے گا۔ اگر وہ تعلیم یافتہ بچی ہے تو وہ ظاہری بات ہے، اگر اس نے طب کے حوالے سے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے دل کا نقشہ بنا سکتی ہے، وہ اپنے جسم کا نقشہ بنا سکتی ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے ایسی چیزیں کیوں بنائی ہیں، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، اور جس کے پاس علم ہے اس نے اپنی علم کے مطابق وہ چیز بنائی ہے۔ تو جب ہم لوگ یہ ایک عام انسان کے لیے مانتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا جسم، ایک ایسی کائنات کی جو مسلسل نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، مجال ہے کہ سورج ایک منٹ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، مجال ہے ہماری دنیا اپنی جگہ سے ہل جائے، کوئی ستارہ آپس میں ٹکرا جائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، یہ کوئی فطرت یا نیچر نہیں ہے۔ خدا متعال نے ہمارے اس ایک کان میں 30 ذرات رکھے ہیں، جس کو وہ بچیاں کی جو پڑھائی کر رہی ہے وہ جانتی ہے، ان کو سیلز کہا جاتا ہے، خلیے کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سیلز ہمارے موجود نہ ہوتے تو یہ آواز جو میں یہاں سے نکال رہی ہوں اپنے گلے سے، یہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ جن لوگوں کے فطری طور پر سماعت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اندر کچھ سیلوں کی کمی ہے۔ شیخ بو علی سینا کے جو ایک بہت بڑے عارف بھی ہیں اور اپنے زمانے کے طب میں انہوں نے بہت سی تعلیمات حاصل کی تھی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ عموماً ایک لوہار کو جب دیکھتے ہیں، ایک لوہار کیا کرتا ہے؟ لوہے کو پگھلاتا ہے۔ لوہا آپ جان سکتے ہیں کہ ہاتھوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن جب وہ پگھلتا ہے اور اس کے بعد وہی لوہا اتنا بڑا، لیکن وہ چھوٹی سی تلوار میں یا ایک راڈ میں آپ چینج کر سکتے ہو، اور لوگ اس پہ حیرت کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت وہ علی سینا کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کوئی حیرت کرنے کی بات ہے۔ تم یہ سوچو، یہ غور کرو کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی میت کو 4 انسان مل کر اٹھاتے ہیں، وہ بھی مشکل سے، لیکن جب تک اس کے اس بدن میں وہ روح کہ جو ہماری اصلیت ہے، جو ہماری اصل شے ہے، جب تک وہ روح اس کے بدن میں ہے، وہ محض اب ایک ارادے سے اٹھ کے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے۔ چلنا تو دور، وہ بھاگنا بھی شروع کر دیتا ہے، ہر کام آسانی سے کر دیتا ہے۔ میری جہاں صبح نیند سے میری آنکھ کھلتی ہے تو جیسے ہی میں اٹھتی ہوں اپنے سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں، یعنی یہ میرا ارادہ ہے، پر اصل یہ میرا جسم نہیں ہل رہا، یہ میری روح ہے کہ جو اس کو اٹھا رہی ہے۔ یعنی اتنی قوی ہے میری روح کہ جس جسم کو 4-5 آدمی بھی نہ اٹھا سکے، اس جسم کو میری روح اکیلی آرام سے لے کے دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خدا کا کس طرح سے شکر ادا کریں۔
जितना भी गौर करें ये खुदा के एहसानात कम नहीं होंगे। हम लोग नेमतों को देखते ही नहीं है, हकीकतन अगर इन नेमतों को देखें तो हम यही सोचेंगे कि वाकई ये खुदा शुक्रगुजारी के लायक है, ये इताअत के लायक है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक मशहूर कौल है, मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जो है वो तीन तरह की इबादत करता है। कुछ लोग ऐसी इबादत करते हैं कि उनको जन्नत का खौफ होता है, जन्नत की उनको तलब होती है, शौक होता है। कुछ को जहन्नुम का खौफ होता है। लेकिन मैं अभी ऐसी इबादत करता हूँ कि मैं खुदा को इस लायक समझ के इबादत करता हूँ। हकीकतन अगर हम लोग अपने आप को रूहानी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम उस मकाम पे जा सकते हैं। हमारे बहुत से पिछले गुजरे हुए उलमा इस मकाम पर अपने आप को उन्होंने पहुंचाया है। वो अलग बात है कि वो अपने आप को आजिज समझते थे, उन्होंने हमेशा खुशू का पैकर बन के दिखाया। ये नहीं कि अगर वो उस मकामात तक पहुंचे हो तो बहुत ज्यादा उन्हें अपने ऊपर फख्र किया, गुरूर किया, नहीं, आजिजी दिखाई, लेकिन कोशिश करते रहे, मौलानी के रास्ते पे चलते रहे। हम जब नमाज पढ़े, पहले तो जाहिर बात है हमारी वो इस्तेदाद नहीं है ना, हमारी रूहें उस तरह से पाक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लेकर हमें ये कदम बढ़ाना होगा, और ये एक ऐसी राह है कि जिसपे सब्र और इस्तकामत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल खुदावंद मुतआल का हमें हर लिहाज से शुक्र अदा करना है। इन नेमात के पहले ये नेमात हमसे छिन जाए, हमें इनकी कदर करनी है। खुदा की नेमतें बेशुमार हैं, क्या जिस्मानी क्या रूहानी। लेकिन खुदावंद मुतआल खुद कुरान में सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमा रहा है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते हो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। हम लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे पास नेमतों की बारिश करे, हमारे ऊपर नेमतें हों, हमारे बच्चों के ऊपर नेमतें हों, तो अपने बच्चों को सिखाएं कि हर हाल में शुक्र अदा करें। पानी का गिलास पी रहे हैं, शुक्र करें कि खुदा तूने इस पानी जैसी चीज, यानी एक ऐसी चीज है, आप कितने शरबत पी लें, कितनी चीज पीने वाली पी लें, लेकिन जो इस पानी से प्यास बुझती है वो किसी और चीज से नहीं बुझती। इसी तरह जो खुदा ने हमारे लिए खाने खर्च किए हैं, जिस तरह के है बसर है और जिस तरह की नेमतें खुदा ने खर्च की है, अपने ही जिस्म को देखें कि एक उज़ भी हमारा खुदा की इताअत के बगैर, ये भी इताअत करते हैं खुदा की, लेकिन अब हमारी मर्जी है कि हम इनसे कौन से काम करते हैं। जैसे खुदा ने ये जबान दी है, अब आपकी मर्जी है कि आप इससे नेकी वाली बातें करें या बदी वाली बातें करें। खुदा ने हमें ये भी बता दिया कि अगर तुम इस जबान से जिक्र अली व आले मोहम्मद करोगे, अगर तुम इस जबान से आइम्मा का जिक्र करोगे, तो यही जबान तुम्हारे लिए जन्नत पे जाने की राह पे हमवार कर देगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हमें खुदा की खुशनुदी की परवाह होनी चाहिए। हमें हर वो काम करना है कि जो खुदा ने हमें कहा है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अगर हम अपनी जिंदगी में शुक्र करेंगे, अभी यहाँ पर मैं नेमतों की बात कर रही हूँ, खुदा ने आप तमाम को बोलने की नेमत दी है, लेकिन सलवात की आवाज कुछ चंद लोगों से आती है। क्यों? अल्लाह मज़ार मोहतरम अपनी नेमात पे शुक्र खुदाबंदी करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ नमाज ही एक स्टाइल है, तरीका है, बल्कि आप जब फारिग हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, सजदे में गिर जाइए, खुदा से कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक जमीन दी जो मुसलमानों की जमीन कहलाती है, तूने मुझे मेरे आजाद दिए कि जिनसे मैं अहले बैत का जिक्र सुनता हूँ, मैं अहले बैत का जिक्र करता हूँ, मुझे मौका दिया कि मैं बीबी के इस अशरे में आऊँ। नसीब वालों को मिलता है ये अशरा, ऐसा नहीं है खास लोगों को मदऊ किया जाता है। हम समझते हैं कि बस हम में ताकत की और मोड़ के आ गए हैं, नहीं, ये एक ऐसा अशरा है कि ये खास लोगों को बुलाया जाता है। आप मुसलसल मजलिस से सुन रही हैं बाहर की, उसमें यही बयान हो रहा है। बस हमें शुक्र करना है और मलाइका से बरतर होना है। जाने मोहतरम,
جہاں پہ ہم شکر کر رہے ہیں اپنی نعمات پر، اسی طرح ہمیں اپنی زبان سے دعاؤں کو بھی ادا کرنا ہے. دعاؤں میں ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امامت کا آغاز ان مسائل میں کیا ہے، اور اس کے اسی ایام میں مولا کی امامت بھی تھی. چاہے ان کو ظاہراً طور پر امامت نصیب نہیں ہوئی، لیکن مولا نے تو بظاہر کی تبلیغ کرنی ہے. تو مولا کی تبلیغ کے انداز میں ایک توحیدیہ تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے ہر موقع پہ مولا نے عبد اللہ حسین کا طریقہ بتایا کہ کربلا میں کیسے میرے مولا نے جان لٹائی اور کس لیے؟ اسلام کے لیے. اسی طرح مولا نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہر طرح کی دعا ہے. خدا سے کیسے لو لگانی ہے، رسول سے کیسے لو لگانی ہے، اپنے لیے دعا کیسے مانگنی ہے، معاشرے کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے، اہل متقین کی دعا کیا ہے، اہل خالصین کی دعا ہے کیا ہے، اپنے کس کس طرح سے دعائیں مانگنی ہے. تو اپنی دعاؤں میں نے کل بھی مینشن کیا تھا کہ ایک ظلم، ایک جبر ہو رہا ہے ہمارے ہی پاکستان کی ایک سرزمین میں. ہم اپنے زمینوں میں اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسی قوم ہے، کیونکہ وہ جو قبیلہ ہے، قبیلہ پارا چنار، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم بھی اس انتہا کا کہ 6 مہینے کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، 3 سال کے بچے بچیاں شہید ہوئے ہیں، جوان شہید ہوئے ہیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں. ابھی کی بات ہے. اور پارا چنار ایسی قوم ہے، اہل تشیع تو ہے، ہم بھی شیعہ ہیں، لیکن وہ ایک ایسی جذباتی قوم ہے، اس کے اندر ایک ایسا ایمان کا بلبلہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہاں پارا چنار میں کوئی عالم دین مجلس پڑھنے چلا جائے تو اگر مصائب شروع ہوتے ہیں تو وہ قوم صرف ایک حسین کا نام سن کے ایسا گریا کرتی ہے کہ 2 منٹ بھی نہیں اس اساکر کو بیٹھنے دیتی، اس کو اتار دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ مسائل 2 منٹ سے آگے نکل گئے تو یہاں سب کے سب یہ عشق یا غم حسین سن کے وہیں مر جائیں گے. ایک ایسا عشق ہے، اور یہ کوئی عام قوم نہیں ہے. جب آپ نے سنا ہوگا کہ حالات ادھر کے خراب ہوئے تھے، شام کے اور بی بی کے روزے کے لیے مدافعین حرم کی ضرورت تھی، تو جہاں یہ حزب اللہ والے تھے، جہاں عراق کے شہداء وہاں پر تھے، اسی طرح پاکستان سے بھی ہماری فاطمیون کی ایک پوری نسل گئی ہے یہاں سے. بہت سے ایسے جوان جو ہمارے پاکستانی تھے، ہمارے نہیں اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان، لیکن ان کی ماؤں نے ایسا کچھ ان کو پڑھ کے پلایا ہے دودھ میں کہ وہ گئے اور انہوں نے اپنی جانیں دی. اور اب انہی کی نسل کے بچے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں سے غازی بھی ہو، وہ اس وقت مدافعین حرم وہاں پر اس وقت پارا چناریوں کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. عام مسلمان بھی وہاں پر جانیں پیش کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع، ان کی زد میں سنی بھی بیچ میں آ رہے ہیں. یعنی اس وقت اصل ہمارا اسلام جو ہے وہ مقید ہے. لوگ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تشیع کو ختم کریں اور آہستہ آہستہ ان میں بڑھ جائیں. امام زمانہ کب آئیں گے آپ؟ امام زمانہ اس وقت آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ حالات اتنے بدل ہو چکے ہیں. میں مانتی ہوں کہ حزب اللہ جیسے لیڈرز موجود ہیں، ابھی بھی کہنے کو حسن نصر اللہ چاہے شہید ہو چکے ہوں، ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ حسن نصر اللہ کو جب ہم شہید کریں گے تو وہ تو بس قائم ہو جائیں گے. در حقیقت تم نے ان کو اور حیات دے دی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایک جسم میں قید تھے، لیکن اب جسم ان کے لیے مانے نہیں ہے. اب وہ ہر جگہ جا کر ہر ایک مجاہد کو باقاعدہ گائیڈنس دیتے ہیں، باقاعدہ بتاتے ہیں شہادت ہمارا میراث ہے، ہمیں شہادت سے نہیں گھبرانا. ہم مانتے ہیں کہ ایک لیڈر تھا کہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا، وہ ہمارے پاس سے گزر گیا، لیکن ہم بھی شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہمیں ان فلسطینیوں کے لیے، پارا چناریوں کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہے. یہی وہ ظلم تھا کہ جنہوں نے مسلسل کیا ہے، اب آج کے لوگوں پہ کر رہے ہیں. تب ہمارے آئمہ اطہار پر کیا تھا، کتنے امام ہمارے شہید کر دیے، 11 امام شہید کر دیے. 12ویں کو خدا نے غیبت میں ڈالا ہے، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ اگر یہ نہیں ڈالا گیا غیبت میں تو یہ اس کو بھی مار دیں گے. ان کا تو مسئلہ ہی یہی تھا. یہ جو مجلس کے شروع میں دعا پڑی جاتی ہے، اس سے بھی ان کو مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں مولا کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب مہدی اس وقت آ گیا اس جہان میں
تو ظلم ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف آ جائے گا. اور یہ اسی عدل و انصاف سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر آئمہ نے اپنے زمانے میں وہ عدل کر کے دکھایا، مولا علی نے کچھ وقت کی حکومت کی، رسول اللہ نے جو حکومت کی وہ عدل قائم کیا، اسی عدل سے یہ اتنا ڈرے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک امام کو شہید کر دیا. یہاں تک کہ میری سیدہ پر بھی جو ظلم کیے ہیں، بابا کے دفن کے ہونے کے بعد بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ مولائے کائنات نے سواری منگوائی ہے، کیونکہ جب تک رسول اللہ دفن نہیں ہوئے سب مسلمان چلے گئے. ہمارے پاس پوری تاریخ موجود ہے کہ مسلمان چلے گئے اپنی جگہ پر، لیکن کون تھا رسول اللہ کے پاس جب تک غسل اور دفن نہیں ہوا؟ وہ مولا علی تھے، وہ بھی فاطمہ الزہرا تھی، اور کچھ چند ایسے اصحاب تھے جو ادھر موجود تھے، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. بظاہر ان کی اتنا خاص کام تھا کہ رسول اللہ کو دفن کرنا بھی ان کو نصیب نہ ہوا. بس ایک ایک گھر میں بی بی اور مولا علی علیہ السلام خود گئے ہیں اور ایک ایک شخص سے اقرار دیا ہے کہ کیا تم غدیر خم میں موجود تھے، کیا تمہیں رسول کی بات پتا تھی؟ سب نے اقرار کیا. بس مولا نے کہا کہ ایک کام کرنا، یہ اقرار تم صبح میرے گھر پہ آ کے کرنا. اور اگلے دن صبح کوئی نہیں تھا سوائے سلمان، ابو ذر اور مقدار کے، اور دو تین اس طرح کے اور صحابی جو واقعاً جنہوں نے اقرار کیا اور وہ آئے. پھر مولا دوبارہ گئے ہیں بی بی کے ساتھ. مولا اکیلے نہیں گئے، میری سیدہ یتیمہ خود گئی ہے، ان کے گھروں میں 3 دن چکر لگائے. ہر دروازے سے یہی صدا ملتی تھی کہ ہاں ہم موجود تھے، ہم آئیں گے بی بی، لیکن صبح کوئی نہ آتا. ان کو فاطمہ سے کیا مسئلہ تھا؟ ان کو بغض علی تھا. علی کے بغض کی وجہ سے انہوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو فاطمہ کے اس دروازے پر آ گئے آگ لے کر کہ جہاں پر میرا رسول بھی آتا تھا تو اجازت لے کے داخل ہوتا تھا، جہاں پہ فرشتے بھی آ کر کہتے تھے کہ بی بی اجازت دو تو ہم اندر آئے. ارے وہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بی بی کہتی ہے کون باہر کھڑا ہے؟ بس کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، ہمیں علی سے مطلب ہے. بیوی جانتی ہے کہ علی کی جان کو خطرہ ہے. اس وقت کی ہدایت ہے نا، اس وقت کے مولا کہتے ہیں علی کو باہر نہیں نکالیں گے. تو بس وہ کہتے ہیں ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں؟ ارے وہ رسول کے بچے ہیں. کہتے ہیں بھلے رسول کے ہو لیکن ہم تمہارے در کو آگ لگا دیں گے. رمضان مجھے سے دھمکی نہیں دی تھی، انہوں نے واقعی اس دروازے کو آگ لگا دی تھی. اب جب دروازے کا کچھ حصہ جل گیا ہے تو روایات میں ہے کہ پیروں سے اپنے دروازے کو دھکا دیا ہے. ارے اس دروازے کو تو پیر کے انسان ہاتھ بھی نہ لگائے، پیروں سے دھکا دیا. ارے وہ دروازہ میری بیوی کے سینے پہ آگے لگا، پیچھے سے دیوار ہے، آگے سے دروازہ ہے، بیوی ذرا دیوار کے بیچ میں ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ صرف دیوار کو ہٹا، دروازے کو ہٹایا نہیں تھا بلکہ کچھ وقت کے لیے دبا کے رکھا کہ جتنی اذیت ہو سکتی ہے سیدہ کو اذیت ہو. ارے میری بیوی، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص نے اپنی تلوار نکالی ہے، دستہ میری بیوی کے پیٹ میں مارا ہے. ایک ایسی لان شکم میں ماری ہے کہ بیوی کی چیخ نکل پڑی. کہتی ہے مرزا مجھے پکڑ لو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے. رحمت اللہ کو بالصابرین وسيعلم الذين ظلموا من قلب ينقلب الله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس عزا کو قبول فرما. یا اللہ جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ آج بھی مظلومہ ہے. آج بھی کتنے ایسے سید ہیں جو بیوی کے گھرانے کے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں.